میری بہویں ڈرامے کی سٹوری تو بہت زیادہ دکھی ہو چکی ہے کیونکہ امبر بیگم جو اس ڈرامے کی جان تھیں ان کی ڈیتھ کے بعد تو ڈرامہ دیکھنے کا بالکل مزہ نہیں آ رہا۔ اب اگر آگے چل کے ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ دکھائی بھی جائے لیکن اگر اس میں امبر بیگم نہیں ہے اور سارا خاندان پھر سے ایک ہو چکا ہے تو وہ بات نہیں بنے گی جو امبر بیگم کے ہونے کے ساتھ بنتی۔ آصف صاحب جن کی اپنی طبیعت بھی خاصی خراب تھی، اس کے باوجود جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں اور وہاں جاتے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب باہر آ کے بتاتے ہیں کہ آئی ایم سوری میں آپ کے مریض کو نہیں بچا سکا، تو آصف صاحب تو وہیں صوفے پر جیسے ڈھہ جاتے ہیں۔ ان کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ انہیں ایمرجنسی میں چیک اپ کے لیے ایڈمٹ کروایا جاتا ہے اور اتنے میں امبر بیگم کی باڈی گھر پہنچ جاتی ہے۔ آصف صاحب کو جیسے ہی ہوش آتا ہے وہ ہوش میں آتے ساتھ ہی امبر امبر پکارتے ہیں۔ رفیق صاحب آصف صاحب کی حالت دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں آرام کرنے کا کہتے ہیں لیکن آصف صاحب کہتے ہیں کہ رفیق یار میرا تو یہاں دل ہی نہیں لگ رہا، مجھے بس گھر لے جاؤ۔ لیکن جب گھر آتے ہیں تو وہاں بھی ان کا دل نہیں لگتا، امبر کے بغیر تو یہ گھر انہیں جیسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ آصف صاحب نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں زندگی میں ایک بھی دن امبر کے بغیر جینا پڑے گا۔ انہیں ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ امبر کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت تھی اور کس طرح امبر بیگم آصف صاحب کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے انہیں چائے پینے سے منع بھی کرتی تھیں، لیکن آصف صاحب کی ناراضگی کی وجہ سے آدھا کپ چائے بنا کے لے بھی آتی تھی، لیکن ساتھ ہی آصف صاحب سے کہتی تھیں کہ بس اب اور چائے نہیں ملے گی۔ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں آصف صاحب کو یاد آتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں اور اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امبر تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، مجھے اس بھری دنیا میں تنہا کس لیے چھوڑا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دیکھا جائے تو امبر بیگم اور آصف صاحب کی جوڑی ایک مثالی اور آئیڈیل جوڑی تھی، کیونکہ آج کل کے دور میں اس طرح کا کپل دیکھنے کو ملتا ہی نہیں کہ شوہر اپنی بیگم سے اتنی محبت کرتا ہو، اور پھر امبر بیگم جو ایک مثالی خاتون تھیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی بہویں بھی ان کے لیے زارو قطار روتی ہیں کہ امی ہم آپ کے بغیر کیسے جئیں گے۔ جب شادی ہوئی تھی تو بہوؤں کے دل میں بھی امبر بیگم کے لیے وہی ساس والے تاثرات تھے، لیکن امبر بیگم نے کبھی اپنی بہوؤں کو بہوئیں سمجھا ہی نہیں بلکہ ہمیشہ بیٹیوں کی طرح چاہا۔ بہوؤں کے ساتھ جب بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آیا تو عام ساسوں کی طرح انہیں تانے دینے کی بجائے انتہائی اچھے مشورے دیے اور ہمیشہ ہر مشکل میں ان کو حوصلہ دیا۔ جس طرح سے مہک کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی تو کبھی اپنے بیٹے کو یہ پٹی نہیں پڑھائی کہ تم دوسری شادی کر لو، بلکہ مہک کو ہمیشہ سمجھایا کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ اور فبیہہ اور اس کی ماں تسلیم جو شروع میں امبر بیگم سے بہت خار کھاتی تھیں لیکن ان کے جانے سے پہلے ہی وہ اس بات کو تسلیم کرنے لگی تھیں کہ امبر بیگم جیسی خاتون بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، اتنی نفیس اور اتنی سمجھدار جس نے پوری فیملی کو آپس میں باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ اور پھر جس طرح سے آصف صاحب کا کاروبار بالکل زیرو پہ آ چکا تھا، امبر بیگم نے آصف صاحب کو حوصلہ دیا کہ آپ دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، جیسے کہ شادی کے شروع میں ہم دونوں نے صفر سے سٹارٹ لیا تھا، اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے اس میں کتنی برکت ڈالی۔ اور پھر اپنے شوہر کے لیے بڑے بڑے دیگچے صبح صبح اٹھ کے جب تیار کرتی تھیں تو مجال ہے کہ زبان پہ کبھی کوئی شکوے کا لفظ آیا ہو، بلکہ ہر کام یوں ہنسی خوشی کرتی تھیں جیسے یہ کام تو ان کا فیوریٹ ہو۔ اور پھر جب ایمان بھی گھر واپس آ گئی لیکن چونکہ اس کی جاب تھی اور زاویار کو سنبھالنے کا پرابلم تھا تو امبر بیگم جو صبح سے آصف صاحب کے لیے مصروف رہتی تھی، اس کے باوجود ایمان کو حوصلہ دیا کہ تم فکر کیوں کرتی ہو میرے ہوتے ہوئے، زاویار کو اس کی نانی سنبھالیں گی، تم بس بے فکر ہو کے اپنی جاب کرو۔ اور پھر جب ایمان سارے دن کی تھکی ہاری گھر آتی تھی تو امبر بیگم اس کو ذرا بھی شو نہیں کراتی تھیں کہ زاویار کی وجہ سے انہیں بھی تھکاوٹ ہے، بلکہ ایمان کا موڈ اچھا کرنے کے لیے کہتی تھیں کہ بھائی شکر ہے کہ زاویار میرے پاس ہوتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ امبر بیگم کی تو خواہش تھی کہ ایمان اور شاویر کے درمیان میں تعلقات پہلے کی طرح ہو جائیں، کیونکہ ایمان ان کے بھائی کی بیٹی تھی اور انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ ایک طرف اپنے بھائی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، دوسری طرف شاویر کی بیوی ہونے کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر ایمان کے لیے فکر مند بھی رہتی تھی کہ اگر شاویر نے ایمان کو واپس نہ اپنایا تو ایمان کا کیا بنے گا۔ تبھی امبر بیگم بار بار شاویر کو سمجھاتی تھیں کہ چلو تم دوسری شادی کر ہی چکے ہو لیکن کم سے کم تمہیں ایمان سے اپنے کیے پر معافی تو مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی، کیونکہ وہ تمہارے بیٹے کی ماں ہے۔
दूसरी तरफ महानूर की माँ रुखसाना है, जब देखती है कि घर में सभी इतने परेशान हैं और सबको अपनी पड़ी है, तो महानूर से कहती है कि इस मौके का तो मुझे कब से इंतज़ार था। अब मैं बड़े सुकून से इस घर को लूट सकती हूँ। और उसकी नज़र है अब अंबर बेगम की ज्वेलरी, उसकी तमाम जमा पूंजी पर, कि सब इधर उधर हों तो किसी तरह से उनके कमरे तक रसाई हासिल हो। और फिर जब रुखसाना को मौका मिलता है, जब सभी घरवाले शायद घर पे मौजूद नहीं होते, तो चुपके से अंबर बेगम के कमरे में जाती हैं और उनकी तमाम अलमारियां खंगाल मारती हैं। उनका प्लान यही है कि यूं ही एक एक करके सबके कमरे चेक करूंगी और जो कुछ माल मिलेगा बस लेके फरार होने की करूंगी। लेकिन महानूर अपनी माँ के इन मंसूबों से अब आजिज आ चुकी है। अपनी माँ को बहुत बार समझा भी चुकी है कि माँ, मैं शावीर के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और आखिर हम कब तक यूं ही दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे। अब तो शहर बदल बदल के मैं भी तंग आ चुकी हूँ। लेकिन रुखसाना है जो अपनी बेटी को समझाती है कि शावीर जैसे इंसान के साथ रहने का और अपनी जिंदगी जाया करने का क्या फायदा, जो अपनी बीवी के होते हुए तुमसे मोहब्बत करके तुमसे शादी कर सकता है, तो ऐसा आदमी कल को तुम्हें धोखा देके किसी तीसरी से भी शादी कर सकता है। और फिर महानूर से कहती हैं कि महानूर, हम जैसी औरतें मोहब्बत करने के लिए नहीं, बल्कि मर्दों को पागल बना के लूटने के लिए पैदा हुई हैं। महानूर का दिल तो नहीं मानता, लेकिन रुखसाना जब उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि अगर तूने शावीर के साथ दिल लगाया और इस घर में हमेशा रहने का फैसला किया, तो एक बात याद रख महानूर, कि मैं तो यहाँ से सब कुछ लूट के भाग जाऊंगी और उसके बाद ऐसी गायब होंगी कि तू सारी जिंदगी ढूंढती रह जाएगी, लेकिन कभी तुझे मिलूंगी नहीं। अब महानूर, जो शावीर से भले ही मोहब्बत करती है, लेकिन जाहिर है कि उसे अपनी माँ से भी बेहद मोहब्बत है, क्योंकि माँ के अलावा उसका दुनिया में है ही कौन। तो अपनी माँ की इन इमोशनल बातों में आके ना चाहते हुए भी महानूर को वो कदम उठाना पड़ेगा जो उसकी माँ रुखसाना चाहती है। लेकिन लगता यही है कि रुखसाना किसी न किसी बहू के कमरे की तलाशी लेते हुए पकड़ी जाएगी, और जब शावीर देखेगा कि उसकी सास की ये हरकतें हैं कि वो कमरों में घुस के चोरियां भी करती है, शावीर जो अभी तक तो इनकी तमाम बातें माफ़ करता आया था, लेकिन इसके बाद शायद अपने आप पर कंट्रोल ना रख सके। और वैसे भी वो अपनी माँ के लिए इतना दुखी है, उसे रह रह के याद आता है कि उसकी माँ मरने से पहले भी बार बार यही समझाती रही कि शावीर, ईमान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लो। और अंबर बेगम ने खुल के शावीर के पास इस बात का इजहार भी किया था कि जिस लड़की के साथ शावीर ने शादी की है, ये लड़की और इसकी माँ तो खानदानी लगते ही नहीं। तुम किस तरह के लोगों में फंस चुके हो शावीर। यहाँ पर शावीर जरूर सोचेगा कि काश मैंने अपनी माँ की जिंदगी में ही उनका कहा मान लिया होता, तो मेरी माँ ये हसरत लेके दुनिया से ना जाती कि मेरे और ईमान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। तो शावीर अब खुद ही महानूर और उसकी माँ को ना सिर्फ इस घर से निकालेगा, बल्कि अपनी जिंदगी से भी हमेशा के लिए निकाल बाहर करेगा और ईमान से अपने किए की माफ़ी मांगेगा। ईमान भी अपनी सास की आखिरी ख्वाहिश की लाज रखते हुए शावीर को माफ़ कर देगी, जिसके बाद तीनों बेटे लगता है कि मिल के अपने बाप की वो दुकान भी डबल कीमत पे ही सही, लेकिन वापस खरीद के अपने बाप को गिफ्ट करेंगे। अंबर बेगम की तमाम ख्वाहिशात पूरी तो होंगी, लेकिन अफसोस कि अंबर बेगम वहां नहीं होंगी। तो नाजरीन, आप में से कौन कौन इस ड्रामे में अंबर बेगम को मिस कर रहा है?